الله من قرأ سورة باركة فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا ثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. صلوات پڑھ دیجئے محمد. حضرات گرامی قدر، یہاں حاضرین میں جتنے بھی حضرات ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا لے کر مجلس میں نہ جاتا ہو کہ ہم کو یہ شرف مل جائے کہ ہم بھی ذاکر حسین بن جائیں علیہ السلام. تمام لوگوں کی دلی خواہش ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ذاکر میں ہوں اور آپ سامع ہیں، لیکن تمنا تو ہے کہ میں بھی مولا کا ذکر کروں، اور کرتے ہیں. جس کو جہاں جیسے موقع ملتا ہے وہ وہاں مولا کا ذاکر بنتا ہے. لیکن ایک بہت اچھا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بھی اس شرف سے مشرف ہونا چاہتے ہیں، پہلے تو ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. دیکھیے، ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے کو، اور سامع کہتے ہیں سننے والے کو. اس وقت میں ذاکر ہوں، آپ سامع ہیں. اگر آپ ذاکر بننا چاہتے ہیں تو پھر سے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے. لیجیے، آپ ذاکر بن گئے، میں سامع بن گیا. اس لیے کہ درود محمد والے محمد پر آپ نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا، میں نے سنا. لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بھی درود کی ضرورت ہو تو بآواز بلند پڑھا کریں. اس لیے کہ جب کوئی فرش اعضاء پر بیٹھ کر درود کی تلاوت کرتا ہے تو جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر میں ایک درخت ہے، اس درخت پہ ایک پرندہ بیٹھا ہوتا ہے. جب کوئی یہاں بیٹھ کر صلوات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ پرندہ، یہ روایت فضیلت صلوات غالباً کتاب کا نام ہے، مولانا وسیع جعفری صاحب نے اس کی تصنیف کی ہے. اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب کوئی یہاں بیٹھ کے صلوات کی تلاوت کرتا ہے تو جنت میں وہ جو درخت ہے، اس درخت پہ جو پرندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ پرندہ اس نہر میں غوطہ زن ہوتا ہے، واپس ہوا میں اچھلتا ہے، اڑتا ہے. اس کے پر سے پانی کی جتنی بھی بوندیں گرتی ہیں، ہر ایک بوند سے ایک ایک فرشتہ خلق ہوتا ہے، اور وہ تمام فرشتے اپنی تمام عمر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. بس جو یہاں بیٹھ کے صلوات کی تلاوت کرتا ہے، ان تمام فرشتوں کی عبادتوں کا ثواب صلوات پڑھنے والے کی خدمت میں آتے ہیں.
اور صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ تو آئیے بس آپ مجھے سنتے رہیں، انشاءاللہ جلدی جلدی اپنی تقریر کو آخری مرحلے تک پہنچاؤں گا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے جناب آدم کو سب سے پہلے جو علم دیا، پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے اگر کچھ عطا کیا تو وہ ہے علم۔ علم کی امپورٹنس یہ ہے عزیزان محترم کہ زندگی میں اگر انسان کچھ حاصل کرے نہ کرے لیکن علم کی دولت ضرور حاصل ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، غریب وہ ہے کہ جس کے پاس علم کی دولت نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا علی رضا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، آپ یہ کس دلیل کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو جائیے کسی بھی مدرسے میں جو مدرسے کی سلیبس ہے اس سلیبس میں ایک کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے اظہار العرب۔ اظہار العرب یہ جو نام ہے اس کا اگر میں ٹرانسلیٹ کروں، اس کا ترجمہ کروں تو اظہار العرب یعنی عرب کے پھول۔ اور آپ جانتے ہیں اس میں عرب کے کون کون سے پھول ہیں کہ یہ اظہار العرب جو کتاب ہے یہ تمام عربی شعراء کے اشعار پر مشتمل ہے۔ چونکہ عرب اپنے عربی پہ غرور کرتے تھے، اپنی فصاحت و بلاغت پر غرور کرتے تھے، وہاں شعراء بھی موجود ہوتے تھے، تو اس کتاب میں عرب کے تمام بڑے بڑے شعراء کے اشعار جمع کیے گئے ہیں۔ تو آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ جہاں پر عرب کے فصیح و بلیغ شعراء کے اشعار تحریر کیے گئے ہوں وہاں پر خالق نہج بلاغہ کا شعر نہ ہو، ہائے ہائے، وہاں پر خالق فصاحت و بلاغت کا اگر شعر نہ ہو تو پھر یہ کتاب کس کام کی؟ اسی کتاب میں مولا کائنات کے بھی اشعار موجود ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو لیس الجمال باسباب تزینونا۔ جوان بھائیوں کے لیے آج کل ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ جہاں تھوڑے پیسے ہوئے اچھے لباس اور قیمتی لباس پہن کر گلیوں میں سڑکوں پر نکلنے لگے، محلوں میں نکلنے لگے، اور اس کے بعد یہ سمجھنے لگے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا جناب، اس خوبصورتی کے پیچھے تو بڑے پیسے برباد کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ نے خوبصورتی عطا کی اس کی الگ بات ہے، اور جو ہم نے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا یہ مٹ جانے والی خوبصورتی ہے۔ لیکن یاد رکھے مولا نے کیا فرمایا کہ لیس الجمال باسباب تزینونا، میرے سرکار خوبصورتی لباس کے ذریعے سے نہیں ہوتی۔ سنیے گا مولا کائنات نے فرما رہے ہیں کہ لیس الجمال باسباب تزینونا، خوبصورتی کپڑے کی زینت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی کہتے کسے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ ان الجمال جمال العلم والادب، جس کے پاس علم اور ادب ہوتا ہے در حقیقت وہ عالم ہوتا ہے، وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا اگلے شعر میں اس کے بعد کہ لیس الیتیم قد مات والدہ۔ آج ہماری تھنکنگ، ہماری سوچ یہ ہے کہ جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے، جس کے ماں باپ رخصت ہو جائیں در حقیقت وہ یتیم ہے۔ لیکن مولا نے فرمایا کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے۔ مولا پھر یتیم کہتے کسے ہیں؟ کہ ان الیتیم یتیم العلم والحسب، جس کے پاس علم اور حسب نہ ہو در حقیقت وہ یتیم ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ علم کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو جب بنایا تو سب سے پہلا اگر کوئی چیز عطا کی تو وہ ہے علم کی چیز۔ اور علم میں کیا عطا کیا؟ وہ اہل بیت کے ناموں کا علم دیا، پنجتن کے ناموں کا علم دیا۔ تفسیر مبین میں یہ لکھا ہے اور یہ تحریر ہے کہ وہاں پر جو اسماء کا لفظ ہے اس سے مراد پنجتن پاک کے نام ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم، تنہا علم حاصل کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی معرفت بھی ہونی چاہیے۔ اگر اہل بیت کی معرفت نہ ہوتی تو اللہ جناب آدم کو ناموں کا علم نہیں دیتا، اہل بیت کے ناموں کا علم نہیں دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے کل 72 اسماء حسنہ ہیں، 72 اسم اعظم ہیں۔ دیکھیے اسم کی بات ہو رہی ہے، نام کی بات ہے۔ 72 اسماء حسنہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس میں سے اللہ نے
73 اسماء حسنہ ہیں جس میں سے 72 اسماء 72 ناموں کا علم اللہ نے ہم اہل بیت کو عطا کیا ہے، 72 اسماء کا علم، اور ایک نام اللہ نے ہم سے چھپا کے رکھا ہے جو اس کی ربوبیت کا خاصہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان۔ اب یہ معصوم فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ 73 اسماء حسنہ ہے جس میں سے 72 کا علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، ایک ہم سے مخفی جو اس کا راز ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ جس کے پاس 72 اسماء حسنہ کا علم ہو اس کے علم کا کیا مرتبہ ہوگا۔ نہیں پہنچے آپ جناب سلیمان کا واقعہ اٹھا کے دیکھیے، جب جناب سلیمان نے دربار میں یہ کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو ملک سبا سے پلک جھپکتے ہی لے آئے، عاصم بن برقیہ کھڑے ہو گئے، کہا میں تخت بلقیس کو پلک جھپکتے ہی لے کر آؤں گا۔ کائنات نے دیکھا، تاریخ نے لکھا کہ پلک جھپکتے ہی عاصم بن برقیہ گئے اور جانے کے بعد تخت بلقیس کو لے کر آ کے جناب سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ دربار والوں نے دیکھا، متعجب ہوئے کہ یہ کیسے، یہ معجزہ کیسے حاصل ہوا، یہ کرامت آپ کے پاس آئی کیسے کہ پلک جھپکتے ہی اتنی دور کی مسافت طے کرتے ہوئے تخت بلقیس کو اٹھا کے اور آپ نے یہاں لا کے رکھ دیا۔ تو جناب عاصم بن برقیہ کا یہی جواب تھا کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم کا علم میرے پاس تھا۔ ہائے ہائے، ارے جس عاصم بن برقیہ کے پاس ایک اسم کا عالم ہو وہ اتنا بڑا معجزہ کر دے، جس کے پاس 72 اسماء کا علم ہو، اگر وہ سورج پلٹاتا ہوا نظر آ جائے، چاند کو شک کر دے۔ صلوات پڑھ دیئے محمد والے محمد پر۔ اچھا جناب دیکھیے، یہ ناموں کا بڑا احترام ہے ہمارے یہاں، یہی تو وجہ ہے کہ ہم شیعہ جب بھی گرنے والے ہوتے ہیں تو یا علی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ نام علی کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی گرنے سے پہلے کہہ دے تو گرتا نہیں، اور اگر گرتے وقت کہے تو گرنے کے بعد چوٹ نہیں لگتی۔ یہ نام علی کا معجزہ ہے۔ ایک ریسرچر نے کہا ہے کہ اگر کسی نے نام خدا لفظ اللہ اپنی زبان پر اگر صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر لے جائے تو اسے کبھی بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر صحیح تلفظ کے ساتھ کسی نے لفظ اللہ اپنی زبان پر دہرایا تو اسے بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی، وہ دماغ کا پاگل نہیں ہوگا۔ آئے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ ارے بھائی، آج کے 1400 سال بعد ان ریسرچرز کو اللہ کے نام کا معجزہ سمجھ آیا، کل کچھ دن اور جب ریسرچ کریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ شیعہ علی علی کیوں کرتے ہیں۔ یہ نام علی کا بڑا معجزہ ہے عزیزوں، اور کیا کہنے اس نام علی کے کہ اللہ نے جن نام علی کو 12 اماموں میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 4 مرتبہ رکھا ہے، 4 علی بنائے۔ پہلے کی گفتگو میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، لیکن آپ جانیے کہ یہ نام علی کی خصوصیت کیا ہے۔ یہ مولا کے چاہنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مولا سے محبت کرنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سنیے گا۔ 8ویں علی کا زمانہ تھا، حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ اور یہ خوش قسمتی ہے اس حقیر کے لیے کہ ہمارا بھی نام علی رضا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بھی ولادت، میری بھی پیدائش وہ 11 ذی-القعدہ یعنی جس دن امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اسی وجہ سے۔ تو اب سنیے عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام، نام علی سمجھیے گا، اس نام علی ہم شیعہ نام علی لیتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ دیکھیے گا اور کیسے کیسے مولا کے چاہنے والے گزرے۔ دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ یہ شیعہ ان کے 12 امام ہیں یا 12 اماموں کے بارے میں نہیں پڑھتے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا نا یہ جملہ، یہ اپنی مجلسوں میں لے دے کے صرف علی علی کے فضائل کرتے ہیں، صرف مولا کی فضیلتیں سناتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، میرا سوال ہے ہندوستان کی گورنمنٹ سے، اور یہ پڑھے لکھے افراد یہاں موجود ہیں، سوشل میڈیا اور نیٹ یوز کرنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، گوگل پہ سرچ کیجئے گا کہ یہ ہندوستان کا جو نقشہ ہے نا، میپ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ ہندوستان کے ایک بارڈر کا نام بنگلہ دیش ہے، ایک بارڈر کا نام پاکستان ہے، ایک بارڈر کا نام نیپال ہے، ایک بارڈر کا نام چائنا ہے نا؟ بات صحیح ہے؟ یہ نوجوان ہماری تصدیق فرمائیں گے۔ لیکن اب میرا سوال یہ ہے ہندوستان کی گورنمنٹ سے کہ مجھے یہ بتائیں
کہ جتنے اسلحے، جتنے سپاہی، جتنے فوجی پاکستان والے بارڈر پر ہیں، یہ نیپال والے بارڈر پر کیوں نہیں ہیں؟ آئے ہائے، بات آسان ہو جائے گی تو بولیے گا میرے ساتھ۔ کہتے ہیں نا کہ شیعہ کے 12 امام ہیں، یہ 12 اماموں کے بارے میں نہیں پڑھتے، 7ویں امام کے بارے میں نہیں پڑھتے، 8ویں امام کی روایات لوگوں کو نہیں سناتے، 4تھے امام کے واقعات لوگوں تک نہیں پہنچاتے، یہ لیتے کہ صرف مولا علی۔ تو اب میرا سوال ہے ہندوستان کی گورنمنٹ سے کہ مجھے یہ بتائیں، یہ سارے کے سارے اسلحے، سارے کے سارے سپاہی پاکستان والے بارڈر پر کیوں ہیں؟ نیپال کا بارڈر تو قبلہ ایسا ہے کہ جب کوئی چاہے چلا جائے، جب کوئی چاہے واپس چلا آئے۔ بنگلہ دیش کا بارڈر بھی ایسا ہی ہے۔ یہ لے دے کہ سارے کے سارے اسلحے، سارے کے سارے سپاہی، فوجی یہ پاکستان والے بارڈر پر کیوں ہے؟ تو ہندوستان کی گورنمنٹ یہی جواب دے گی، ارے مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمیں ہندوستان کے چپے چپے سے پیار ہے، لیکن پاکستان والے بارڈر پر خطرہ زیادہ ہے۔ نہیں پہنچے؟ ارے قبلہ یہی جواب ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی 12 اماموں سے برابر کی محبت ہے، مگر علی والے بارڈر پر خطرہ زیادہ۔ بات پہنچ گئی؟ اب میں کیا کروں بھائی، اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ جب ہم علی کی شجاعت بیان کرتے ہیں تو مقابلے پہ آنے والوں کی بزدلی سامنے آ جاتی ہے، لہذا علی کے فضائل چھپانے چاہیے۔ لیکن زمانہ لاکھ کوششیں کر لے، نام علی کو مٹا نہیں سکتے۔ آپ بیدار ہیں؟ ایک جملہ کہہ دوں، یہ دنیا لاکھ کوششیں کر لے کہ علی کا نام مٹ جائے، آج سے نہیں جناب، آج سے نہیں، 3 سالوں سے نہیں، 10 سالوں سے نہیں، بلکہ پورے 1400 سالوں سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ علی کا نام مٹا دیا جائے، علی کا نام مٹا دیا جائے۔ بھائی دولت کی طاقت علی کے خلاف، حکومت کی طاقت علی کے خلاف، بادشاہوں کی طاقتیں علی کے خلاف، اسلحوں کی طاقتیں علی کے خلاف، سپاہیوں کی طاقت علی کے خلاف، لشکر کا طاقت علی کے خلاف، بیت المال کی طاقت علی کے خلاف، بادشاہ نے بنی عباس کی طاقتیں علی کے خلاف، بادشاہ نے بنی امیہ کی طاقتیں علی کے خلاف، یزید کی طاقت علی کے خلاف، مامون کی طاقت علی کے خلاف، ولید کی طاقت علی کے خلاف، ہارون کی طاقت علی کے خلاف، مامون کی طاقت علی کے خلاف، متوکل کی طاقت علی کے خلاف، مستنصر کی طاقت علی کے خلاف، آج کے ان داعش والوں کی طاقتیں علی کے خلاف۔ مگر یاد رکھیے گا سورت والوں، یہ کوششیں آج سے نہیں بلکہ 1400 سالوں سے ہو رہی ہیں کہ علی کا نام مٹ جائے، مگر ساری دنیا جس علی کے نام کو مٹانے میں لگی ہے وہ جان لے میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے اور کل بھی علی۔ ذرا سا بیدار ہو جائیں، ذرا سا بیدار ہو جائیں۔ دیکھیے خطیب خود نہیں پڑھتا ہے، آج سے نہیں۔ ارے عقل کے اندھو، تم نام علی کو مٹانا چاہتے ہو؟ جوانوں جملہ بڑا اچھا ہے، اچھا لگے تو اس جملے پر اس کی قیمت ادا ہونی چاہیے۔ دنیا نے 1400 سالوں سے یہ کوشش کی کہ علی کا نام مل جائے، علی کا نام مل جائے۔ او عقل کے اندھو، علی کا نام بعد میں مٹانا، پہلے علی کے کعبے میں آنے کا نشان۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا سا بیدار ہو جائیں، میرے ساتھ بولیے، علی کا نام مٹ جائے۔ جزاک اللہ۔ یہ حقیقت ہے عزیزان محترم، علی کا نام کعبے میں آنے کا نشان تو مٹا نہیں سکے۔ نام کیا مٹاؤ گے جناب؟ 1400 سال پرانی بات نہیں کرتا، ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ سعودیہ حکومت نے برطانیہ کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بلایا اور بلا کے کہا یہ جو کعبے میں نشان ہے نا، اس نشان کو مٹا دو، جتنے چاہو دولت لے جاؤ، جتنے چاہو درہم و دینار لے جاؤ، بس یہ نشان مٹنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔
پوری رات ان سائنسدانوں نے طرح طرح کے کیمیکلز لگائے، طرح طرح کی دوائیاں لگائیں، لیکن جب کل صبح آ کے دیکھا جیسے رات تھا ویسے ہی آج ہے۔ سعودی حکومت نے بلایا اور بلا کے کہا کیسی ترقی ہے تمہاری، کن سائنس پر غرور کرتے ہو، ایک نشان نہ مٹا سکے۔ سارے کے سارے سائنسدانوں نے مل کے بس ایک سوال کیا، مجھے یہ بتا کہ یہ نشان بنا کب تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ارے جو دشمن علی کے فضائل چھپانے میں لگے تھے وہی مجبور ہو گئے۔ ارے کیا کیا جائے، 1400 سال پہلے علی کی ماں آئی تھی، دیوار نے راستہ، پورا واقعہ سنا دیا، پورا واقعہ۔ چھپانے میں لگے تھے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ نشان بنا کب تھا، وہی سنانے پر مجبور ہو گئے۔ عزیزوں، فضیلت تو وہی ہے کہ دشمن بھی بیان کرنے پر مجبور ہو جائے۔ جب پورا واقعہ سائنسدانوں نے سن لیا، سارے کے سارے سائنسدانوں نے مل کے بس ایک جواب دیا، ارے دنیا 14 سال میں بالغ و عاقل ہو جاتی ہے، تجھے 1400 سال ہو گئے اب تک یہ بات سمجھ نہ آئی؟ ارے جس نشان کو خود اللہ بچانا چاہے اسے تم کیا مٹا سکتے ہو؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ یہی تو وجہ تھی کہ دشمنوں نے کوشش کی۔ 8ویں علی کا زمانہ تھا، آ گیا میں وہی 8ویں علی کا زمانہ تھا۔ بادشاہ وقت کا ایک وزیر جس کا نام فضل بن ربی بتایا تاریخ نے۔ اب سنیں، دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے ابھی فضائل کا آغاز کیا ہی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ بہت بہتر سن رہے ہیں۔ اپنی آمادگی کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ روایت بتاتی ہے کہ اس وقت امام علی رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ چلا کرتا تھا پورے شہر میں، میرے مولا کے نام کا سکہ۔ 8ویں علی کی بات ہے، سکے پہ تحریر تھا الرضا من آل محمد۔ جس کے پاس بھی امام کے نام کا سکہ چلا جاتا تھا وہ واپس کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ کی محبتوں کا امتحان ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک دن ایک دکاندار مولا کا چاہنے والا مولا کے نام کا سکہ لے کر ایک دکان کے قریب گیا۔ جیسے ہی دکاندار کے پاس گیا کہا میں فلاں چیز لینا چاہتا ہوں۔ دکاندار کے ہاتھوں میں پیسہ گیا، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ اس پہ میرے آقا کا نام تحریر ہے، پہلے وضو کر کے آیا، سکے کو ہاتھ میں لیا اور ایک جملہ کہتا ہے، اے خریدار اس سکے کو مجھے دے دے، یہاں سے جو چاہتا ہے لے جا۔ اس لیے کہ سکے پہ اس کا نام ہے جس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، جس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی زمین کو زر و جواہرات کی وجہ سے فروخت نہیں کرتے، اپنے آپ کو بیچتے نہیں، مگر افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو لاک ڈاؤن میں مجلسوں کی مخبری کرتے رہے۔ شرمانی چاہیے ایسے لوگوں کو جو تھوڑی سی دولت کے لالچ میں آنے کے بعد اپنی ضمیر کو فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ شیعوں کی پہچان نہیں ہے۔ اس نے سکہ لیا، اس نے جو لینا تھا لیا، اور لینے کے بعد دکاندار نے دکان بند کی، سکے کو ہاتھوں میں لیے ہوئے بڑے احترام کے ساتھ اپنے گھر واپس آیا اور اس سکے کو وہاں رکھا جہاں قرآن رکھا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، سمجھیے گا خدا کے لیے، قرآن ناطق اور قرآن صامت کو سمجھیے گا۔ اور ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ اس سکے کی حفاظت کرنا اور یاد رکھنا جب تک یہ سکہ تمہارے گھر میں رہے گا خیر جائے گا نہیں، شر آئے گا نہیں۔ خدا کے لیے سمجھیے گا میرے بھائیوں، میرے چھوٹے بچوں، اگر بات نہیں ہو تو مجھے محبتوں سے نواز دیجئے گا، اور تمام لوگ اس چیز کو انجام دیتے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بھی آگے جب بات پہنچ جائے گی بڑے لطف اندوز ہو کر آپ جائیں گے اور مجھے محبتوں سے نوازیں گے۔ یہ ہے سکہ، مولا کے نام کا سکہ۔
ایک دن فضل بن ربیع آیا دربار میں، دربار سجا ہوا تھا، بادشاہ وقت اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ بھرے دربار میں فضل نے آ کے کہا کہ تم نے امام کے نام کا سکہ چھپوایا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہ جس کے پاس بھی امام کے نام کا سکہ چلا جاتا ہے وہ واپس کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ تم چاہتے کیا تھے؟ اس نے کہا کہ ہم امام کے نام کا سکہ لوگوں میں مشہور کر کے اپنی حکومت چلانا چاہتے تھے۔ سمجھیے گا، دشمن علی ہے، دشمن امام ہے فضل بن ربیع، لیکن بادشاہ سے گفتگو کر رہا ہے کہ تو نے امام کے نام کا سکہ چلوایا، اسے جلدی بند کروا دے ورنہ تمہاری حکومت خطرے میں آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ آخر ہوا کیا ہے، بات تو بتا، واقعہ تو بتا، ہوا کیا ہے؟ کہ ارے تم چاہتے تھے کہ دنیا میں حکومت کا سکہ چلے، لیکن ذرا بازاروں میں جا کر دیکھ، وہاں سکوں کی حکومت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا، وہاں سکوں کی حکومت ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا تھا، یہ چل کیا رہا ہے؟ کہا جس کے پاس بھی امام کے نام کا سکہ چلا جاتا ہے وہ واپس کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، دکان میں، مکان میں، جیب میں، جہاں بھی چلا جاتا ہے وہ واپس ہوتا ہی نہیں سکہ۔ تو اس نے کہا اب کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اعلان کر دو کہ جو ایک سکہ واپس کرے گا اس کے بدلے میں یہاں سے سونا چاندی جو چاہے لے جائے، لیکن وہ سکہ واپس کرے۔ دشمن تھا مگر سمجھدار تھا، اس نے جیسے یہ جواب سنا کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، تم اس علی کے چاہنے والے کو لالچ دے رہے ہو کہ جس کے در پہ نوکری کرنے والا ابو ذر ہوتا ہے، تم انہیں لالچ نہیں دے سکتے، یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ اس لیے بادشاہ نے سوچا اور اس کے بعد کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، جاؤ پھر یہ بادشاہ کی طرف سے اعلان کر دو کہ جس کے پاس بھی امام کے نام کا سکہ ملا اسے 70 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب دشمنوں کی آخری سازش، آخری حربہ یہی ہوتا ہے۔ لیجئے جناب، اعلان ہو گیا، محلوں میں، گلیوں میں، قریوں میں، علاقوں میں، شہروں میں اعلان ہو گیا کہ جس کے پاس بھی امام کے نام کا سکہ ملا وہ سکہ واپس کرے، ورنہ جس کے پاس بھی، جس کے مکان میں، دکان میں، جیب میں، جہاں بھی سکہ ملا اسے 70 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیجئے جناب، بات مشہور ہو گئی۔ جن کے دلوں میں مولا کی محبت نہیں تھی انہوں نے تو سکہ واپس کیا، لیکن جن کے دلوں میں مولا کی محبت تھی وہ سکہ لیے ہوئے تھوڑا پریشان تھے کہ اچانک ذہن میں ایک بات آئی کہ زمانے کا مشکل کشا موجود ہے، پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ سارے کے سارے مولا کے چاہنے والے امام کی خدمت میں آئے، دربار امامت میں آئے، اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، کا سرکار بادشاہ کی طرف سے فرمان جاری ہوا ہے کہ جس کے پاس بھی آپ کے نام کا سکہ ملا اسے 70 کوڑے مارے جائیں گے۔ مولا بتائیں اب ہم کیا کریں؟ خدا کے لیے میں نے پہلے ہی کہا، اگر جوانوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں، جوانوں اگر تمہارے لیے بات نہیں ہو اور اچھی ہو تو مجھے اس کی قیمت ادا کیجئے گا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل اعلان کر دو کہ جتنے بھی میرے چاہنے والے جن کے پاس بھی میرے نام کا سکہ ہے کل کے روز آئیں، اور آنے کے بعد جتنے بھی سکے ان کے پاس ہے وہ سکے لائیں اور میرے پاس جمع کریں۔ اعلان ہو گیا، کل کا دن آیا، اور آنے کے بعد سارے کے سارے مولا کے چاہنے والے جتنے بھی ان کے پاس سکے تھے وہ سکہ لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دربار امامت ہے، امام تشریف فرما ہے، چاہنے والوں کا ایک ہجوم لگا ہوا ہے۔ امام نے ایک تشت منگوایا، کہا اس تشت میں اپنے اپنے سکے لا کر جمع کرو۔ سبھی چاہنے والوں نے اپنے اپنے سکے اس تشت میں رکھ دیے۔ مولا اب کیا کریں؟ مولا نے ایک چاہنے والے کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ جاؤ، جا کر بازار سے ایک پاک کپڑا خرید کے لاؤ۔ چاہنے والا گیا اور جانے کے بعد اس نے ایک کپڑا لیا اور لے کے امام کی خدمت میں آیا۔ مولا اب کیا کریں؟ سنیے گا، بات بہت اچھی ہے۔ مولا اب کیا کریں؟ کہ ان کپڑے کے ٹکڑے کرو، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرو۔ کپڑے کے ٹکڑے کیے گئے، رکھا گیا، ٹکڑے کیے گئے، رکھ دیے گئے، ٹکڑے کیے گئے، رکھ دیے گئے۔ مولا اب کیا کریں؟
کہا ان ٹکڑوں میں ایک ایک سکہ لپیٹو. آئے ہائے اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں, بات پہنچ نہیں رہی میری. کہ ہر ٹکڑے میں ایک ایک سکہ رکھ دو. کہ مولا اب کیا کریں؟ کہا اس کپڑے کو اپنے بازوؤں پہ باندھو. ہائے ہائے ہائے, مولا کے نام پہ یہاں بیٹھے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے, ہر کپڑے میں سکہ رکھا گیا. کہا بازوؤں پہ باندھو. سب اپنے ہاتھوں کو جوڑا. کہا سرکار فرمان تو یہ ہے کہ جس کے پاس بھی, جس کے جیب میں, مکان میں, دکان میں, جہاں بھی سکہ مل گیا اسے 70 کوڑے مارے جائیں گے, اور آپ بازو پہ بندھوا رہے ہیں. مولا نے کہا گھبرانا نہیں, مشکل کشا کہہ رہا ہے, اور یاد رکھنا کہ رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے, کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے. ہمارے نام کا سکہ سجاؤ بازو پر, پھر آج سے یہ تمہارا امام. جزاک اللہ. خدا کی قسم ایک جملہ یاد آ گیا جب اس بچے نے نعرہ لگایا, علی مولا صرف اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی پکارا ہے. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں تحریر ہے کہ خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ارے علی رضا اشتر کہتا ہے کہ خلیفہ وقت نے صرف نہیں کہا کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتے دنیا ہلاک ہو جاتی. اگر علی نہ ہوتے پوری دنیا ہلاک ہو جاتی. اس لیے کہ دنیا باقی ہی انہی کے دم سے ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ امام ضامن کہاں سے رائج ہوئی. ہم امام کی ضمانت میں چلتے ہیں, اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ عمل انجام دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے, بزرگ کہتے ہیں امام ضامن باندھ کے جانا. اللہ اکبر. ارے آپ پہنچے نہیں میرے سرکار, اتنا تو معجزہ نام علی میں ہے. ارے بھائی جب نام میں اتنا بڑا معجزہ ہے تو ذات میں کیا ہوگا. اسی وجہ سے تو دشمن بھی مجبور ہو گئے کہنے پر, ورنہ دشمنوں نے کیوں کہا. فضیلت تو یہی ہے کہ اپنوں کے ساتھ ساتھ دشمن بھی بولیں. یہی ہوا تھا کہ جب ترمہ بن عدی سفیر بن کر مولا کے شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں, اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے حاکم شام نے کبھی ترمہ بن عدی کو دیکھا نہیں, ترمہ بن عدی نے کبھی حاکم شام کو دیکھا نہیں. خط لے کر چلے ہیں مولا کا, مولا کے نام کا, مولا نے پیغام بھیجا ہے, خط لے کر چلے ایک لمبے چوڑے اونٹ پر بیٹھ کر. ترمہ بن عدی سوار ہیں اور سفر جاری ہے. ادھر حاکم شام سیر و تفریح کے لیے باہر نکلا ہوا تھا کہ اس نے کیا دیکھا کہ سامنے ایک انسان ہے جو لمبے چوڑے اونٹ پر بیٹھ کر چلا جا رہا ہے. شیطان تھا, شیطانیت جاگی. اب اس نے سوچا کہ اس انسان کو بلاؤ تاکہ ہم اس کا مذاق اڑائیں. ترمہ بن عدی کوئی عام ذات کا نام نہیں ہے, علی کا چاہنے والا, اور علی کا چاہنے والا حاضر جواب بھی ہوتا ہے, زیرک بھی ہوتا ہے, عقل مند بھی ہوتا ہے. اور اس کا ثبوت ہے کہ جب اس نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے شخص, اچھا دیکھیے مذاق اڑانے کا انداز کیا ہے, کہتا ہے اے شخص اتنے لمبے چوڑے اونٹ پر بیٹھ کر تو کہاں جا رہا ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اتنے لمبے چوڑے اونٹ پر بیٹھ کر تو اللہ سے ملاقات کے لیے نکلا ہے. اب مقصد ذلیل کرنا تھا, مذاق اڑانا تھا. جیسے ہی جناب ترمہ بن عدی نے یہ جملہ سنا کہ دہنے باطل سے یہ جملہ نکلا کہ اتنے لمبے چوڑے اونٹ پر بیٹھ کر تو کہاں جا رہا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے نکلا ہے. جیسے جناب ترمہ بن عدی نے یہ جملہ سنا بے ساختہ کہا نہیں, اتنے لمبے چوڑے اونٹ پر بیٹھ کر میں اللہ سے ملاقات کے لیے نہیں,
بلکہ لعنت اللہ سے ملاقات کے لیے نکلا. آئے دیکھیں کیسے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بندوں کی کیا اوقات ہے کہ کسی کو ذلیل کر دے. جسے اللہ عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. ابھی انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. اس نے سوچا, کہا یہ لعنت اللہ سے مراد کون ہے؟ کہا وہ حاکم شام. اس نے محسوس کیا حاکم شام, کہا یہ تو میں خود ہوں. اب اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں. اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس کو یہاں باتوں میں مشغول رکھو, میں ابھی دربار میں جاتا ہوں اور دربار سجوا کے تخت پر بیٹھ جاؤں گا, پھر تم اسے تھوڑی دیر میں لانا. جب یہ مجھے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھے گا تو خوف زدہ ہو جائے گا کہ کس کی شان میں گستاخی کر دی. لیجئے جناب, ایسے ہی ہوا, دربار سجا اور یہ صاحب تخت پر آ کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں جناب ترمہ بن عدی دربار سے داخل ہوئے, دروازے سے داخل ہوئے. اب یہ اس انتظار میں تھا کہ ترمہ خوف زدہ ہوں گے, ان کی پیشانی پہ بل آئیں گے, ہم سے ڈر جائیں گے. لیکن علی کا شیر ہے, علی کا غلام ہے. کہ مرتبہ غصے میں چور ہو کے حاکم شام کہتا ہے تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ جناب ترمہ نے کہا میں ترمہ بن عدی مولا کائنات کی طرف سے آیا ہوں خط لے کر. کہا اچھا خط لے کر آیا ہے تو پھر آ جا, مجھے خط دے جا. جناب ترمہ بن عدی نے غور سے دیکھا, کہا تجھے نہیں معلوم ہم علی کے غلام ہیں اور علی کے چاہنے والے غصبی تخت پہ نہیں جاتے, غصبی تخت پہ نہیں جاتے. مجبور ہوا, خود گیا اور جانے کے بعد یہ منگایا اور خط لے کر جب تخت پہ اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ ترمہ تمہارے علی کو بہت غرور ہے, جاؤ اپنے علی سے کہہ دینا. سنیے گا نتیجہ سننے والا ہے, واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جاؤ اپنے علی سے کہہ دینا کہ اس بار ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جو رائی کے دانوں کی طرح بکھرا ہوا ہوگا, رائی کے دانوں کی طرح. اب علی کا چاہنے والا تھا, کہاں خاموش رہنے والا ہے, بے ساختہ جواب دیتا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ تو اس بار ایسا لشکر لے کر آئے گا جو رائی کے دانوں کی طرح بکھرا ہوگا. میں تجھے بتا دوں کہ میرے علی کے لشکر میں مالک اشتر جیسا ایک ایسا شتر مرغ ہے جو تمہارے سارے دانوں کو کھا جائے گا. علی کے چاہنے والے کا جواب ہے نا. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو جاؤ پھر اپنے علی سے کہہ دینا کہ میں اس بار ایسا لشکر لے کر آؤں گا جو ستاروں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے, ستاروں کی طرح بے شمار. اچھا تو تم ایسا لشکر لے کر آؤ گے جو مثل ستارہ بکھرا ہوگا, تو میں تمہیں بتا دوں کہ میرا آقا علی ایک ایسا آفتاب ہے جو اگر روشن ہو گیا تیرے سارے ستارے پھیکے پڑ جائیں گے. سن لیا آپ نے, واقعہ پڑھا جاتا ہے یہیں تک. اب اس کے بعد جواب لیا اور جناب ترمہ چلے گئے. لیکن اب نتیجہ سنتے جائیے. دربار سجا ہوا تھا, درباری بیٹھے ہوئے تھے, حاکم شام کے چاہنے والوں کا ہجوم تھا, ایک سے ایک بڑھ کے چاہنے والے درباری بیٹھے ہوئے تھے. بھرے دربار میں ایک مرتبہ حاکم شام نے آواز بلند کی کہ تم میں کوئی ہے جو اس علی کے چاہنے والے کی طرح میرے فضائل علی کے دربار میں جا کے سنائے. پورے دربار میں سناٹا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وزیر کھڑا ہوا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے سرکار اگر جان کی امان ہو تو ایک جملہ کہوں. انہیں تو معلوم ہے نا جان کی امان نہیں مانگیں گے تو پھر حق کیسے کہہ سکتے ہیں, اگر حق بولیں گے تو مار دیے جائیں گے. کہ اگر جان کی امان ہو تو ایک جملہ کہوں. اس نے اجازت دی. کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ سرکار اگر میں اس ترمہ کی طرح یہ جرأت کر لوں کہ آپ کے فضائل علی کے دربار میں جا کے بیان کروں تو پہلے تو آپ کے فضائل گڑھنے ہوں گے, اس کے بعد یاد کرنے ہوں گے, اور اگر پھر بھی میں نے یہ ہمت کر لی کہ علی کے دربار میں جا کر علی کے سامنے آپ کے فضائل سناؤں تو میری زبان لکنت کرنے لگے گی. جب بھرے دربار میں بادشاہ نے یہ سوال سنا,
غصے میں چور ہو کے ایک مرتبہ چیخ کے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرا چاہنے والا ہو کر میرے دربار میں علی کے فضائل بیان کر رہا ہے، میرا چاہنے والا ہو کر۔ یہی تو ہے علی کی فضیلت کہ دشمن بھی بیان کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں عزیزوں۔ اور حالانکہ میں معذرت چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ کل کی مجلس میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے نماز کے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا، وہ رہ گئی، وہ انشاءاللہ ابھی مجلس سے ہیں، کسی دن عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں کہ نماز کا فلسفہ اور نماز کا فائدہ، اور بغیر محبت اہل بیت کے نماز ورزش تو ہو سکتی ہے لیکن عبادت نہیں ہو سکتی۔ خیر، یہ میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ میں کل یا کسی دن آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ ابھی بہت سے فضائل ہیں، یاد رکھیے گا علی رضا اشتر وہ خطیب نہیں ہے کہ جہاں پر خریدار نہ ہوں اور بیچنے کے لیے نکل جائے، لہذا خطیب کو پڑھوانے کے لیے سننا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سن رہے ہیں اور بہت اچھا سن رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں فضائل سناؤں گا آپ کے سامنے۔ جو وعدے بھی میں نے پہلی تاریخ میں غالباً یا دوسرے دن میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ میں بہت سے فضائل اور جنگ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن انشاءاللہ وعدے کے مطابق جیسے جیسے ممکن ہو سکے گا آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے فضیلت کہ جس فضیلت کو دشمن بھی بیان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن ہاں یاد رکھیے گا ایک جملہ کہ جتنے فضائل اہل بیت کے ہیں مصائب بھی کم نہیں ہیں، فضائل بھی بہت زیادہ ہیں اور مصائب بھی بہت زیادہ ڈھائے گئے۔ کم مصیبتیں آل رسول پر، ہاں عزاداران مظلوم کربلا مجلس، معال مجلس گریہ ہے، مصائب۔ اگر آپ نے گریہ کر لیا تو آپ کی مجلس میں آنے کا مقصد جو ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بی بی ہے جو رومال لے کر آتی ہے اور اپنے حسین کے عزاداروں کے آنسوؤں کو لے جاتی ہے، لہٰذا کبھی رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا، رونے میں کبھی شرم نہ کیجیے گا۔ ہاں عزاداران مسلم کربلا، آخر کیا وجہ ہے کہ لفظ کربلا ذہن میں آتے ہی انسان رونے لگتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کربلا اصل میں کرب و بلا تھی، جو نام ہے نا کرب و بلا، کرب و بلا بنا ہے کرب اور بلا سے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بلائیں ٹوٹ پڑیں آل رسول پر، آفتیں گرا دی گئیں آل رسول کے اوپر۔ حضرت یہ کم بڑی مصیبت ہے، ایک بہن، ایک ماں، اللہ اکبر، ایک ماں اپنے زخمی بیٹے کو کیسے دیکھ رہی ہوگی۔ ہماری مائیں، خدا کی قسم اگر ہماری مائیں کربلا میں ہوتی نا تو مر جاتی۔ اللہ نے صبر ان بیویوں کا کہ جنہوں نے کربلا میں اپنے جوان اکبر کے جنازے کو دیکھا، فروہ نے قاسم کے ٹکڑے کو دیکھا تو اپنی اس پیشانی کو زمین پہ خم کر کے ایک جملہ کہا کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، ایسے جذبے کو سلام۔ عزیزان مجھے، میں کیا مصیبت، کون سی مصیبتیں آپ کو سناؤں؟ جتنی بھی مصیبتیں میری نگاہوں میں آتی ہیں ساری مصیبتیں قیامت کی ہیں۔ کیا یہ کم بڑی مصیبت ہے کہ سجاد کو اس راستے سے قیدی بنا کر گزارا گیا کہ جہاں پر باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو؟ مجھے نہیں معلوم اس درد کو آپ محسوس کریں گے نہیں کریں گے، لیکن خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ کسی کے جنازے کو قبرستان میں دفن کرنے سے روک دیا جائے،
اور اس کا وارث زندہ ہو اور اس کا بیٹا زندہ ہو، بیٹا مر جائے گا لیکن دفن کرنے کے لیے قدم آگ پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ اللہ جانے وہ غیرت دار سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ یہی تو وجہ تھی کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں تھی، اور زینب کی نگاہ سجاد کے چہرے پہ پڑ گئی۔ زینب نے کیا دیکھا کہ سجاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سجاد تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ سجاد نے کہا بوبی اماں انصاف کیجئے، بیٹے جوان کے ہوتے ہوئے باپ کا جنازہ بے گور و کفن۔ ہائے رے مظلومیت سجاد، یہ سجاد کیسے برداشت کرے، یہ سجاد کیسے صبر کرے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ اللہ اللہ۔ ہاں عزادارو، قیامت آپ جانتے ہیں کربلا میں جو مظالم ڈھائے گئے نا، دنیا کہتی ہے کہ کربلا میں مظالم ظلم ہوا اور ختم ہو گیا، لیکن نہیں عزادارو، میں کہتا ہوں کہ کربلا ظلم کے آغاز کا نام ہے، اس لیے کہ کربلا میں ظلم ختم نہیں ہوا۔ ہاں کربلا میں ظلم شروع ضرور ہوا تھا، مگر ظلم تو شام سے لے کر مدینے تک ہوتا رہا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب ننھی سکینہ کربلا سے قافلہ چلا اور بابا کو یاد کرتے کرتے، عزادارو آپ جانتے ہیں میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ کربلا سے جب قافلہ لے جایا گیا، 40 قبریں جنہوں نے زیارت کی ہے مولا حسین کے قبر کی، وہ تصدیق فرمائیں گے کہ جب آپ مولا کی زری کی طرف جائیں گے راستے کو طے کرتے ہوئے، تو راستے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی قبریں آپ کو نظر آئیں گی۔ جانتے وہ قبریں کس کی تھی؟ روایت کہتی ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ ہر ماں کو اپنے بچے کے ساتھ اونٹ پہ سوار کیا گیا، لیکن جب اونٹ چلتے تھے نا تو ماں کے ہاتھ پسے پشت تھے، لیکن بچہ زمین پر گر جاتا تھا اور اونٹوں کے پیروں سے پامال مائیں طرف کے کہتی تھی عباس، واہ عباسا، واہ مظلومہ، واہ مظلومہ۔ اے عزادارو احساس کیجئے نا، ارے مجلسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے ہو، کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ حسین کے یتیموں کے مصائب بیان ہوں اور کوئی عزادار یہاں بیٹھ کر اپنے بچے کو پیار کر لے؟ ہائے رے مظلومیت، ننھی سکینہ کو پرسہ پیش کرے۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ جب بیویوں کا قافلہ کربلا سے چلا، بچے جانتے ہیں کیوں گر جاتے تھے؟ اس لیے کہ اونٹ جب چلتے ہیں نا تو کبھی پشت اس طرف ہوتی ہے، کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں جانب، اونٹ کبھی برابر سے نہیں چلتے۔ ہاں عزادارو، کوئی بھی بچہ اونٹ پہ سوار ہوتا تھا وہ زمین پہ آ جاتا تھا، لیکن عزادارو اتنا تو ہے کہ مقاتل نے بتایا کہ جتنے بھی بچے تھے سب کو ان کی ماں کے ساتھ بٹھایا گیا، لیکن ننھی سکینہ ایک ننگے اونٹ پہ سوار، ہائے رے کمسن بچی، جب اونٹ چلتا تھا سکینہ گر جاتی تھی، جب اونٹ چلتا تھا سکینہ گر جاتی تھی۔ ہاں عزادارو، ملعون آگے بڑھے، سکینہ کو اٹھایا، اب سکینہ کو بٹھایا نہیں بلکہ رسی منگائی گئی، رسیوں سے سکینہ کو باندھا گیا۔ اب جو اونٹ چلتا تھا، ارے جس میں سکینہ رسیوں سے چھلنی ہو جاتا تھا، سکینہ آواز دیتی تھی اے چچا، رسیوں سے جکڑ دیا گیا، اے چچا کانوں کی بالیاں چھین لی گئی، تانچے مارے گئے، اے چچا عباس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائہ و تسلیم الامر، بارہا تجھے واسطہ ہے ان روتی ہوئی آنکھوں کا، پروردگارہ حبیب ابن مظاہر کی ضعیفی کا واسطہ، امام حسین کی غربت کا واسطہ۔ عزادارو، ہر دعا کے بعد آمین کہیے گا، اس لیے کہ نہ معلوم یہاں کہاں حسین کی یتیمہ بیٹھی ہو اور آپ کی آمین کے ساتھ آمین کہہ دے۔
اے پروردگارا تجھے واسطہ ہے امام حسین کی غربت کا، مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں بالخصوص تمام ضعیف حضرات کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا واسطہ، بی بی صغرا اور کبریٰ کا واسطہ، مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں بالخصوص تمام جوان نوجوان بہن بھائیوں کو راہ راست پر رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پروردگارا علی اصغر علیہ السلام کی کمسنی کا واسطہ، بی بی صغرا بی بی سکینہ کی بے بسی کا واسطہ، مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں بالخصوص تمام بچے بچیوں کو اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے پروردگارا ہم سب عزاداروں کی دعا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما۔ پروردگارا یہاں جتنے بھی آمین کہنے والے ہیں ان سب کی آمین کو قبول فرما۔ ماتم حسین۔